سیاسی بحران کس حد تک جا سکتا ہے؟ عمران خان کی یہ باتیں پوری ہونا انشاءاللہ شروع ہو جائیں گی. دیکھیں جی، ذائچہ مئی تو دور ہے، وہ تو کہتا ہے مارچ یا اپریل میں الیکشنز ہوں گے. جو لوگ چھوڑ کے جائیں گے وہ عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے، وہ تو اپنا سیاسی کیریئر ختم کریں گے. کیا میاں نواز شریف صاحب واپس آ سکتے ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب شاید کبھی بھی وزیر اعظم پاکستان نہ بن چکے ہیں. السلام علیکم جی، اساف ڈیجیٹل کی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں احسن واحد کو. ملک میں سیاسی بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. عمران خان صاحب فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے اسمبلیاں توڑنی ہیں. یہ معاملات کہاں پر جا کر رکیں گے اور اس وقت ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ کیا مزید نئی شکل اختیار کر سکتی ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاست اور سیاستدانوں کے متعلق ستاروں کا حال بتانے والے مشہور اسٹرالوجر ڈاکٹر عمر فاروق صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جو ہے وہ ٹائم دیا ہے. تو ڈائریکٹ جو ہے میں سوالات کی جانب ہی جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب، ملک میں اس وقت سیاسی بحران جو ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. اسمبلیاں توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں. عمران خان سب نئے انتخابات مانگ رہے ہیں، جبکہ حکومت جو ہے وہ اس چیز پر ڈٹی ہوئی ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانے. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، سیاسی بحران کس حد تک جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں جو ذائچے کی صورتحال ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ تھوڑا مشکلات میں ستارگان کی جو پوزیشن ہے وہ تھوڑا سا مشکلات میں ہے، لیکن اتنی نہیں ہے جتنی کہ نظر آ رہی ہے. عمران خان صاحب جو اسمبلیاں توڑنے کی سمت میں جا رہے ہیں، اصل میں یہ جو مشتری ہے پاکستان کے ذائچے میں، یہ الیکشن کا ستارہ ہے، اور یہ ستارہ اس وقت برج حمل میں واپس آنے والا ہے. یہ ریورس ہو کے یہاں سے گیا تھا اور یہ واپس یہاں آئے گا اور یہ یہاں مئی تک رہے گا. تو یہ جو آنے والے وقت میں مئی تک کی صورتحال ہے وہ ملک میں نئے الیکشن کی سمت میں باتیں لا رہی ہے. آج سے تقریباً 3 دن بعد جب مشتری اپنا برج چینج کر جائے گا، پاکستان کے حال کے خانے میں آ جائے گا، تو عمران خان کی یہ باتیں پوری ہونا انشاءاللہ شروع ہو جائیں گی. یعنی آپ کے مطابق مئی میں آپ کو نئے انتخابات کی طرف ملک جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی، ذائچہ مئی تو دور ہے، وہ تو کہتا ہے مارچ یا اپریل میں الیکشنز ہوں گے. اچھا، یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں آپ کہ مارچ یا اپریل میں جو ہے وہ الیکشن ہو سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے پہلے پیشن گوئی کی کہ کوئی جو ہے وہ عمران خان صاحب کو آپ کہنے کہ بیٹرے کر سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے. اس حوالے سے فیصل واڈا صاحب سامنے آئے، کھل کر وہ پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے انہوں نے ایک کمپین کی، پوری پریس کانفرنس کی. آپ کی وہ پیشن گوئی بڑی سچ ثابت ہوئی. مزید بھی کوئی ایسا کردار ہے ابھی پی ٹی آئی کے اندر یا خان صاحب کے ساتھ؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اگر آپ ہر بندے کا ذائچہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، جیسے ہر بندے کی قوت مدافعت ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اس کا سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. تو اگر پاکستان کے ذائچے میں دیکھا جائے تو میں نے عرض کیا تھا کہ تبدیلی آئے گی اور ایک تبدیلی کی سمت میں باتیں آئیں گی. اب وہ ساری باتیں اس سمت میں آ رہی ہیں. اب آپ خود سوچئے کہ جو لوگ آج تک عمران خان کو چھوڑ کے گئے ہیں، علیم خان سمیت اور تعین سمیت جتنے بھی لوگ چھوڑ گئے، آج میں آپ سے پوچھتا ہوں ان کا سیاسی مستقبل تو بتائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ چھوڑ کے جائیں گے وہ عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے، وہ تو اپنا سیاسی کیریئر ختم کریں گے. ایسے جی جی، یہ صورتحال. اچھا، مطلب خان صاحب کے ساتھ کوئی ہے ایسا بندہ جو آپ کو لگتا ہے کہ انہیں چھوڑ سکتا ہے یا کوئی مزید خان صاحب کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ دیکھیے، اس وقت تو ذائچے میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی، ماسوائے اس کے کہ جس کے نصیب بھرے ہوں گے وہی چھوڑ کے جائے گا. اچھا، جو وہ ایک باتیں چل رہی ہیں ہماری سیاست میں، خاص طور پر چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے، تو کیا آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں، میرے پاس نا چودھری پرویز الہی صاحب کا برتھ ہاروسکوپ ہے. اچھا، چودھری صاحب جو ہیں وہ جس بات پہ کھڑے ہو جائیں گے نا، وہ وہاں سے کبھی بھی نہیں ہلیں گے. ٹھیک ہے نا جی؟ صحیح. تو وہ یہ تو اب ان کی باتیں ہیں، میڈیا کر رہا ہے اور لوگ کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ وہ کبھی بھی عمران خان صاحب کو چھوڑ کی جانے کی جو باتیں ہیں وہ صرف محض خبریں ہی ہیں. خبریں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان کے اندر یہ بات پائی نہیں جاتی. چودھری صاحب کے اندر وہ ایک بہت گہرے مزاج کے اور مستقل مزاج آدمی ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا سر، آپ نے تبدیلی کی بات کی، ابھی بھی میں نے جب آپ سے سوال کیا تو آپ اس میں بتا رہے تھے تو پی ٹی آئی تو تبدیلی لانا بھی جا رہی ہے، ملک میں بھی مختلف تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. کیا نون لیگ کے حوالے سے بھی کوئی تبدیلی ہوگی؟ کیا میاں نواز شریف صاحب واپس آ سکتے ہیں؟ ہر بار جو ہے وہ خبر دی جاتی ہے ہمیں کہ آ رہے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو؟
دیکھیں جی، جو میرے پاس میاں نواز شریف صاحب کا ذائچہ ہے، اگر اس کو اور ہم عمران خان صاحب کے ذائچے کو کمپیئر کریں تو اس کے مطابق ویسے تو ذائچہ کہتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نہیں آ رہے. اچھا، میں سمجھتا ہوں اگر آپ ہی جائیں تو وہ اپنی مشکلات میں مزید اضافہ کریں گے. جی جی، وہ ان کے مقابلے کے بندے ہی نہیں ہیں. جس کی باری آ گئی ہے اس کی باری آ گئی ہے. اچھا، یعنی باری اس وقت جو ہے وہ عمران خان کی ہے. جی جی، ملک میں جو تبدیلی کا یہ سارا سسٹم ہے، یہ عمران خان کے جو ذائچہ پیدائش میں اس کے ستارے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں. چلے جی، ہم نے نواز شریف صاحب کی بات کی تو لگے ہاتھوں پیپلز پارٹی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، سندھ بھی چلے جاتے ہیں، کیونکہ خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم نے جی اب جو نیکسٹ الیکشن ہے وہ سندھ میں بڑی بھرپور جو ہے وہ کمپین کروں گا. سندھ میں خان صاحب کا سیاسی مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ اور دوسرا، کیا بلاول بھٹو صاحب کے جو ستارے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ بلاول صاحب کتنے جو ہیں وہ سٹرونگ پولیٹیشین بن سکتے ہیں پاکستان میں؟ جی جی جی، دیکھیے جو میرے پاس بلاول بھٹو زرداری کی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ ہے. دیکھیے ہم کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے، ہم تو ذائچہ پڑھیں گے، جس کا ذائچہ سٹرونگ ہوگا ہم کہیں گے اس کا ذائچہ سٹرونگ ہے. تو میں نے جو ان کا ذائچہ بنایا تو میرے اس علم کے مطابق بلاول بھٹو زرداری صاحب شاید کبھی بھی وزیر اعظم پاکستان نہ بن سکیں. ان کے ذائچے میں اتنی سٹرونگ باتیں نہیں ہیں. اچھا، بلاول بھٹو صاحب کے ذائچے میں وزیر اعظم بننے والی وہ جو باتیں ہیں وہ نہیں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں نظر آ رہی مجھے، باقی اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، مجھے نہیں لگتا وہ. زرداری صاحب تو کہتے ہیں کہ میرا جی یہی اب زندگی کا ایک خواب رہ گیا کہ بلاول صاحب وزیر اعظم بن جائے اور میں دیکھ لوں انہیں. بہرحال آپ کو نہیں نظر آ رہی تو اب یہ ان کے جو خاص طور پر جو ان کے ورکر ہیں ان کے لیے یہ بڑی چونکا دینے والی خبر ہوگی. سر، پاکستان کے اندرونی حالات تو جو ہیں وہ کشمکش کا شکار ہیں، سیاستدان آپس میں دست و گریباں ہیں، اور بیرونی طور پر بھی پاکستان کو مختلف خطرات کا سامنا ہے. خاص طور پر حال ہی میں افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ تنازع ہمارا سامنے آیا، حالانکہ ہم تو سمجھتے رہے تھے کہ افغانستان میں جو طالبان کی حکومت ہے وہ ہماری دوست حکومت ہوگی، لیکن وہاں پر بھی پاکستان کو ٹینشن جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. تو پاکستان کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ پاکستان کس سمت میں جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، یہ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کے ذائچے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ طالبان پاکستان کا کچھ بگاڑ لیں گے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ذائچے میں سٹارز کی پوزیشن پازیٹیو ہو اور ستارے ایک دوسرے کو اپنی طاقت شیئر کر رہے ہوں تو وہاں پہ ہمیشہ آلٹرنیٹو سسٹم آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی؟ ایسے ہی. تو اب جو صورتحال ہے پاکستان کی وہ بہتری کی سمت میں مطلب جو ذائچہ ہے اس کے ستارے آپس میں بہتری کی باتیں کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ان کی گدڑ ببکی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں جو ہے آپ سے تقریباً چوتھا یا پانچواں انٹرویو کر رہا ہوں. ہر انٹرویو میں آپ پاکستان کے متعلق کہتے ہیں کہ بہتری کی خبریں آئیں گی، لیکن ہمارے نیچے جو لاسٹ ٹائم انٹرویو کیا کچھ سوالات آئے کہ کب آئے گی یہ بہتری، کیونکہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، مہنگائی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے، سیاستدان جو ہے وہ آپس میں بیٹھ نہیں رہے، آپس میں ان کی لڑائی جاری ہے، ادارے کنٹرول میں نہیں آ رہے. کیا کب؟ دیکھیے میں یہاں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو ہمارا علم ہے نا، یہ جس کو بھی آیا اس نے اس کو چھپا کے رکھا، اس نے جاتے وقت قبر میں لے کے گیا، بتا کے نہیں گیا. پہلی بات یہ. اچھا. اب ہمارے پاس کسی بھی وقوعے کا وقت نکالنے کے آسٹرالوجی میں 6 قاعدے ہیں. 6. اچھا، اب اس میں جو وہ 6 قاعدے ہیں تو مجھے تو آج تک 27 سال گزر گئے ذائچہ بناتے بناتے. مجھے تو صرف یار 2 قاعدے آتے ہیں. 4 قاعدے اس میں سے مطلب 2 قاعدے آتے ہیں اور باقی قاعدے مجھے نہیں آتے. اچھا. اب اگر تو ان 2 قاعدوں میں بات آئے تو ہماری بات پکی ہو جاتی ہے. اگر وہ ان 2 قاعدوں سے باہر آگے الجبرے کا کوئی قانون لگے وہ کیونکہ ہمیں آتا نہیں ہے تو ہم وہ وقت نہیں بتا سکتے، یہ ہماری مجبوری ہے. لیکن میں یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جو نکات گرہن ہیں یہ ذائچے میں بہت اہمیت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب جو نکات گرہن کا مقام ہے وہ پاکستان کے کرنٹلی ذائچے میں فیوچر کے خانے میں ہے. تو جب یہ آنے والا 6-7 مہینے اور گزریں گے تو یہ یہاں سے چلے جائیں گے. انہوں نے اپنا 1.5 سال کا جو
ٹائم تھا وہ پورا کر لیں گے اور چلے جائیں گے. اور اس دوران جو سب سے بڑی بات ہے پاکستان کا جو ستارہ ہے, جو مشکلات کا یہ دور ہم دیکھ رہے ہیں جو نظر آ رہا ہے, یہ گزر جائے گا اس دوران. تو اس کے بعد انشاءاللہ یہ بہتری کی باتیں نظر آ رہی ہیں. تھوڑا عرصہ جو ہے وہ باقی بچ گیا مشکلات کا. جی جی چلیں جی, جو آپ کہہ رہے ہیں امید ہے ایسے ہی ہو. تو ہم نے پاکستان کے بیرونی حوالے سے بھی دیکھ لیا, تو اب دنیا پر بھی نظر دوڑا لیتے ہیں. ترکی میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں, پاکستان پر اس کے کچھ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں, دنیا پر, خطے پر کیا ہوگا؟ جی جی دیکھیے, یہ جو ترکی ہے, افغانستان ہے, پاکستان ہے اور چین ہے, اگر جیومیٹریکل اس کو پڑھیں نا اسٹرالوجی کو, تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو لکیر ہے, اس لکیر پہ جو یہ ملک واقع ہیں پاکستان, چین, افغانستان اور ترکی, یہ ایک ہی لکیر پر, یہ مطلب یہ ایک ذائچے کی تقسیم ہے نا. اس میں جب آپ تقسیم کریں گے تو آپ اس میں دیکھیں گے کون سی چیز کدھر جاری ہے, کون سی چیز کدھر جاری ہے. اچھا, آپ یہ سمجھیے کہ یہ ایک ٹرانسمیشن لائن ہے ذائچے کی. تو یہ جو ٹرانسمیشن لائن ہے یہ سارے آتشی بروج میں ہیں. اچھا, تو یہاں پہ جو آتشی بروج میں سٹارز کا اکٹھا ہونا وہ ہو رہا ہے اپریل میں, اپریل کی غالباً 2023 اپریل میں. جی بالکل, 2023 اپریل کے جو مڈ والے 10 دن ہیں, 10 تاریخ سے لے کے 20 تاریخ تک, تو مشتری اور سورج جو ہے یہ یہاں اکٹھے ہوں گے, اور یہ یہاں پہ سورج جو ہے وہ بادشاہت کے مقام پہ ہوگا. تو اس سے ہم یہ انالیسس کریں گے کہ یہ ملک اب مطلب جو بیرونی سازشیں ان کے خلاف ہو رہی ہیں, ان تمام اس خطے میں, یہ ساری ختم ہو جائیں گی, یہ اسٹرانگ ہو جائیں گے, اور ان کو بہت ساری باتیں اب ان کے اس علاقے میں تبدیل ہو جائیں گی. اچھا, ترکی میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے, طیب اردگان تبدیل ہو سکتی ہے؟ دیکھیے تبدیلی وہاں, دیکھیں تبدیلی کا تو آپ یہاں بیٹھ کے نہیں بتا سکتے نا جی کہ تبدیلی آئے گی. ہم تو اس پورے خطے کی بات کریں گے, کیونکہ آتشی بروج کے حوالے سے, جس میں 4 ممالک شامل ہیں, جس میں یہ 4 ممالک شامل ہیں, کہ یہ بہتر ہوں گے. اچھا, یہ بہتری کی جانب, یہ بہتری کی سمت میں جائیں گے. چلے جی, امید ہے پاکستان بھی بہتر ہو اور پوری دنیا بہتر ہو, تاکہ یہ دنیا جو ہے تمام انسان جو ہے ان کے رہنے کے لیے ایک بہتر جگہ جو ہے وہ بن سکے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں جو ہے اپنے قیمتی ٹائم سے نوازا.